بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عورتیں بنا کسی وجہ سے کیوں روتی ہیں؟ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں تو اللہ گھر کے لیے کیا حکم فرماتا ہے؟ محترم ناظرین، عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ وقت اور حالات کے مطابق اور والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ یہ بات سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ درد دیے جانے کے مستحق ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ پاک معاف کرتا ہے، دنیا والے نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورت اس وقت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جب کہ اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، انسان کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے گھر کی طرف برکت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر کی عورتیں روتی ہیں اور اپنے مردوں کے اعمال کی وجہ سے دکھی ہوتی ہیں تو اللہ اس گھر کی طرف رزق و برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اولاد کو مرد اور دولت کو عورت کے نصیب میں رکھا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق و برکت اور خوشحالی مسلسل قائم رہے تو اپنی عورتوں پر ظلم نہ کیا کرو، ان کے حقوق پامال نہ کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کے لیے دعا کرتی ہیں تو ان کے مردوں کی کامیابیاں ان کے راستے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے بناتے ہیں، اور یوں اس کے گھر بگڑے ہوئے تمام کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کی وجہ سے روتی ہیں تو چاہے وہ مرد کتنی بھی محنت کرتے ہوں اور اپنے کاموں میں مشکلات اور رزق میں تنگی پاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں، اور یقیناً آپ نے عورتوں کو منہ چھپا کے روتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ ان میں ہماری عورتیں، ماں، بہن اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، لیکن آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں۔ تو چلیے آپ کو اس حیران کن وجہ بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، آپ بے وجہ کیوں روتی ہیں؟ تو اس پر ماں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیونکہ بیٹا، میں ایک عورت ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا، اماں، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا اپنی بات پوری کرتا، ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم اس بات کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ لڑکے کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل پایا اور پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، ابا جان، عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں؟ یہ ذرا سی بات پر رونے کیوں لگ جاتی ہیں؟ تو اس کے باپ نے بھی یہی کہا، بیٹا، کیونکہ وہ عورتیں ہیں، اس لیے وہ بات پر رونے لگتی ہیں۔ لڑکا ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پایا، اس کو ابھی تک اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان رہنے لگا، کیونکہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بات کو سمجھ نہیں پایا کہ عورتیں ذرا سی بات پر کیوں رونے لگتی ہیں۔ پھر اس لڑکے کو ایک دن ایک بزرگ کا خیال آیا۔ بس یہی سوچ کر وہ لڑکا ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے انتہائی ادب کے ساتھ سوال کرنے لگا، میرے دل میں ایک ایسا سوال ہے جو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، مگر کہیں سے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا یہ سوال ہے کہ عورتیں ذرا سی بات پہ کیوں رونے لگ جاتی ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات پر بے وجہ رونے لگتی ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے جب عورت کو پیدا کیا تو اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا تاکہ وہ اس دنیا کے ہر بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم اور پیار کرنے والی بازوں سے بھی نوازا کہ وہ پیار دے سکے، اور اس ہاتھ میں اتنی طاقت بھی نوازی کہ وہ اپنی کوکھ میں بچے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے، اور وہ 9 مہینے تک بچے کو اپنی کوکھ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکے، اور کبھی وہ اپنے دھتکارے جانے کا غم بھی برداشت کر سکے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر غم اور پریشانی کو بھی برداشت کر سکے، اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھ سکے، اور برے حالات میں بھی بنا کسی شکوہ شکایت کے اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کرنے والا دل سے بھی نوازا، چاہے عورت اولاد کتنی بھی گستاخ کیوں نہ ہو، وہ پلک جھپکتے ہی اپنی اس اولاد کو معاف کر سکے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کو تکلیف یا پریشانی حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنی اس پریشانی یا تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے آنسو بہا سکے۔ پھر
اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے نئے دکھوں، نئے غموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اسی لیے عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں، ان کی عزت کریں۔ عورت کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، وہ کسی بھی وجہ سے نکلے یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہوں، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ حضرت رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب جوڑ کر عرض کیا، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی یہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کو عزت کی جتنا بلند مقام دیا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اپنے اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے، اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی ہے، اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے اور اس کی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے، یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے تو روز محشر اللہ انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ اگر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔